اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی پوزیشن یا اس طرح کے خیالات ہم سب کے دل میں آتے ہیں۔ بعض دفعہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ سوچتا واقعی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر آپ کے جو رب ہے اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ سارے وسوسے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ اپنے ذہن سے ان خیالات کو نکال دینا چاہیے۔ سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، نیز میری قرت میں شک ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو تو دوران نماز ہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارو یعنی تھو تھو کر دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو احادیث جو ہیں بیان ہو رہی ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسے یعنی کہ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، یا قرأت جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا رکوع بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے وسوسے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں بالکل جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے اور اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیں گے تو شیطان جو ہے وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرہ اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روٹین بتائی ہوئی ہے کہ جب سونے کے لیے لیٹتے یا سمجھیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک اللہ کے نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا تو وہاں پھیر لیتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کا سارا جسم جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا تھا شیطان مردود سے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر یوں کہتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر کبیرن 3 بار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ،
میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ اور اس کی پھونک سے اور اس کے وسوسے سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرر فرماتے تھے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مطلب نماز پڑھتے کرر پڑھتے تو یہ دعائیں جو مسلسل جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو شیطان چونکہ ہر وقت جو ہے انسان کو اکسانے کے لیے ورگلانے کے لیے ساتھ ساتھ ہے، تو انسان کو ہر وقت جو ہے وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے۔ ابو زمر رحمۃ اللہ علیہ سماک بن ولید حنفی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا وہ شک شبے والی بات ہے؟ اور وہ ہنسی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے جی میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان جتنی بھی احادیث ہیں ان ساری حدیثوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو شک و شبے ہیں یہ سب کے دلوں میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک انسان ہے، انسان کی فطرت ہی اس طرح کی ہے، تو یقیناً اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہے آپ سب لوگوں کے ذہن کے بیچ میں بھی آتے ہوں گے، تو یہ صحابیوں کے ذہنوں کے بیچ میں بھی آتے ہیں، ان کو بھی ورگلاتے رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسۃ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اسے یقین اور عمل کا حصہ نہیں بننے دیا۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ دیکھیے کہ صحابی کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ زبان کے اوپر ان کا اظہار نہیں کر سکتے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کہ میں زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں تو اس سے بجائے میں کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس طرح کے وسوسے جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں ان وسوسوں سے نجات کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے اوپر یقین رکھیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں جب کبھی وسوسے کا شکار ہوتی ہیں، پہلے نمبر پہ تو دعائیں پڑھیں گی ہمیں وسوسے آئیں ہی نہ، اگر آتے ہیں تو ہمیں اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، تو یہ وسوسے جو ہیں خود ہی ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور اچھے مسلمان بنائے، آمین۔